सुबह बखैर पाकिस्तान एनबी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा किया जाए और ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी जो अपना सिस्टम है वो भी उसका भी पहिया जाम होके रह जाए। जिस तरह इस वक्त पीटीआई ने पूरे मुल्क में जो है वो मईशत का पहिया जाम करके रखा हुआ है, इसी तरह वो सियासी बहरान को भी जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इंतहाई अफसोस की बात कल आपने खुद सुना होगा कि इमरान खान ने जो कुछ कहा वो मतलब बहुत ही तकलीफ दे और हैरान कुन है। एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से उन्हें सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि सदर आरिफ अलवी उनसे राब्ते में है और जब समरी उनके पास पहुंचेगी तो वो समरी लेकर मेरे पास आएंगे और उस पर हम गौर करेंगे और फिर जो फैसला हमें करना होगा करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान होता कौन है जो इस अहम तरीन तैनातियों की समरी को देखे और उसके मुताबिक फिर उस पर फैसला करे। फैसला सदर मुल्कत ने करना है और उसने आइन के मुताबिक करना है। नाज़रीन, अब जो है वो अभी इस अहम तैनातियों के हवाले से काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और ये इंतहाई अहम इजलास है। हत्ता कि कल ये कहा गया था कि इजलास से कबल जो है वो इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा और उसमें जो नाम है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से उसको उनके नामों पर हतमी उनको उसकी मंजूरी ली जाएगी। ताहम इत्तेहादी जमातों का इजलास तो नहीं हुआ, लेकिन जो है वो काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। नाजरीन, असद उमर साहब ने इस हवाले से इंतहाई हैरान कुन स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि सदर गौर के लिए अहम तैनातियों की समरी रोक सकते हैं। ये तो हमें भी पता है कि आइन के आर्टिकल 48 की अपना तहत वो समरी को रोक सकते हैं और कल मैंने इस पर तफसील से जो है वो अपना जो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने वीलॉग अपलोड किया है उसमें मैंने तफसील से एक एक आइन और आइन की एक एक शिक के मुताबिक आपको मैंने बताया है कि वो क्या कर सकते हैं। आरिफ अलवी इमरान खान से मशवरा कर सकते हैं। ये असद उमर ने कहा है कि अब सदर आरिफ अलवी यानी जो मशवरा कर सकते हैं इमरान खान से, उस इमरान खान से जो इस वक्त ना रुकने कौमी असेंबली है और ना ही उसका जो है वो ना ही वो हुकूमत में है और ना ही वो ईवान के अंदर अपोजिशन में है, लेकिन फिर भी आरिफ अलवी उनसे मशवरा कर सकते हैं। ये दीवाने का ख्वाब है। इसके अलावा नाजरीन, असद उमर ने कहा है कि समरी रोकने से आईनी बहरान कैसे पैदा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तहम नाजरीन, आईनी माहिरीन ने जो कहा है और यही अल्फाज कुछ दिन पहले पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और अपना वफाकी अपना वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये आखिरी चांस है। अगर सदर मुल्कत आरिफ अलवी ने कोई भी गैर कानूनी कदम उठाया तो उनको उसके नतायज भुगतने पड़ेंगे। तहम अब जो है वो कानूनी माहिरीन ने भी और आईनी माहिरीन ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आरिफ अलवी ने हलफ की पासदारी नहीं की तो उनको नतायज भुगतना होंगे। सियासत करते रहे, सियासत के दायरे में रहे और अदम एतमाद के बाद सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए गैर आईनी तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, माहिरीन का ये भी कहना है कि सदर मुल्कत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म की एडवाइस को मुस्तरद करने तक का अख्तियार भी नहीं रखते और उनके पास जिस तरह समरी जाएगी उस पर उसी वक्त उसी तरह अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द ओथ उनको जो है वो अपना करना है, समरी मंजूर करनी है। और अगर आरिफ अलवी ने इस तरह नहीं किया
تو پھر ان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ کل عمران خان نے اپنے ہی ایک چینل کو، یعنی ان کے اپنا چینل تھا، ان کے اپنے منشی اور کمدار ٹائپ کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت میں، ضلع سبحانی کی خدمت میں پیش تھے، اور پھر ضلع سبحانی کے مزاج اور موڈ کے مطابق وہ ان سے سوال کر رہے تھے۔ تاہم ایوان صدر کی طرف سے نہ عمران خان کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے، اور نہ ہی اسد عمر کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے، وہاں صرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں ایک طرف حکومت نے ان دو اہم ترین تعیناتیوں کو، اپنا عمران خان نے ان دو اہم ترین تعیناتیوں کو متنازع بنانے کی قسم کھا رکھی ہے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے، اور کم سے کم بھی اس کو 26 تاریخ تک تو اس کو لنگر آن کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے، اور صدر عارف علوی کو پریشرائزڈ کریں گے۔ اب یہاں پر امتحان صدر عارف علوی کا ہے کہ اس سے پہلے تو وہ جو کرتے آئے سو کرتے آئے، انہوں نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آئین کی جو ہے وہ اس کی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی، لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے ایوان صدر کو کانسپیریسی ہاؤس بنا دیا، اور وہاں پر منتخب حکومت کو گرانے کی سازشیں کی جاتی رہیں، پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن اگر آج عارف علوی صاحب کچھ کرتے ہیں تو حکومت نے پلان بی تیار کر رکھا ہے، اور اس پلان بی کو حتمی شکل دینے کے لیے اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ ناظرین، ابھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو 3rd شیڈول کے مطابق جو اوتھ ہوتا ہے، یعنی جو حلف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں، اور میں بھی آپ کو مطلب تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا کہ that as a president of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, and being in prosperity of Pakistan۔ ناظرین، مزید کہتے ہیں that I will not allow my personal interest to influence my official conduct۔ یہ ناظرین لفظ یاد رکھیے گا، influence my official conduct or my official decisions۔ یہ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں کہ that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official اپنا decisions۔ ناظرین مزید کہہ رہا ہے کہ that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manners of the people, manners of people according to law, without fear or favor, affection or ill will۔ ناظرین، 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو حلف دیا گیا ہے 3rd شیڈول میں، اس میں مزید کہا گیا ہے کہ and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person۔ ناظرین، یہ لفظ آپ ذرا ان کو غور سے اس پر دیجیے گا کہ and that I will not directly or indirectly communicate or reveal or any person any matter which shall be brought under my consideration۔ ناظرین، یہ لفظ یاد رکھیے، under my consideration or shall become known to me as a president of Pakistan, except as may required for the due discharge of my duties as a president۔ May Allah Almighty help and guide me, Ameen۔ ناظرین، آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، واضح طور پر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے، اور جو آفیشل ان کا کنڈکٹ ہے اور جو ڈیسیشنز ہیں اس پر وہ کسی کو بھی اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی وہ کسی پر جو ہے وہ اپنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ اور ریویل ٹو any person, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a president of Pakistan۔ ناظرین، ایک چیز واضح ہے، اگر اس وقت صدر مملکت عارف علوی صاحب اس سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں
تو پھر وہ آئین سے انحراف ہوگا، اپنے حلف سے انحراف ہوگا۔ اس وقت جو ان کا کنڈکٹ پہلے ہی اس طرح کا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے کے اہل نہیں رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہنے کے اہل نہیں رہے ہیں، تاہم پھر بھی اگر ان کو اب بھی تھوڑا سا اگر احساس ہے، اگر وہ اس طرح کچھ کرتے ہیں، اگر وہ سمری اور اس سمری میں جو کچھ معاملات ہیں وہ کسی ایسے شخص کے سامنے مطلب ریویل کرتے ہیں یا ان کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں جو نہ تو پارلیمنٹ میں ہے، جو نہ ہی اپوزیشن لیڈر ہے اور نہ ہی حکومت میں ہے، نہ ہی رکن اسمبلی ہے، تو پھر یہ آئین سے انحراف ہوگا اور پھر صدر عارف علوی کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ایک چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دی ہے اور آپ نے خود بھی اسکرین پہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ناظرین، عمران خان مسلسل عمران خان یہ کوشش کر رہا ہے اور 26 کو جس طرح کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ ان سے برطانوی ہائی کمشنر جا کے ملے ہیں اور ان کو بھی بھیجا گیا کہ بھائی آپ جو ہے اپنا جو ٹیم ہے، انگلش ٹیم ہے، وہ یہاں پر کھیلنے آ رہی ہے اور آپ اس طرح کا تماشا نہ کریں، لیکن عمران خان ہے کہ باز نہیں آ رہے۔ اس کے باوجود کہ عدالتیں ان کو منع کر رہی ہیں یا عدالتیں ان کو ہیلی کاپٹر، ہیلی پیڈ اور یہ چیزیں فراہم کرنے سے منع کر رہی ہیں یا اس میں وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس کی اپنی پنجاب حکومت اس کو جو جس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی اجازت دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان ہے کہ غنڈہ گردی اور بدماشی پہ اترا ہوا ہے۔ غنڈہ گردی اور بدماشی نکل جائے گی جب آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا، اور جس طرح معاملات اس وقت ابھی آگے چل رہے ہیں تو اس میں عمران خان ایک جو سیاسی غنڈے کے طور پر، جو ایک سیاسی جو ہے وہ ایک دادا گیر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ سیاست اس طرح نہیں ہوتی، سیاست میں تحمل ہوتا ہے، سیاست میں تدبر ہوتا ہے، سیاست میں فہم و فراست ہوتی ہے، سیاست میں دور اندیشی ہوتی ہے، اور سیاست میں تحمل اور برداشت ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخص جس دن سے اقتدار سے ہٹا ہے، اس دن سے مطلب اس کے جو میرے خیال میں جو وہ لیتے ہیں کوئی چیز کوکین یا آئی ڈونٹ نو کیا لیتے ہیں، اس کی زیادہ مقدار استعمال کرنا شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین اور قانون کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اور جیسے ہی کابینہ کا اجلاس ختم ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔